بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ محبت کے ساتھ میرے ساتھ مل کر دروشی پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ محترم ناظرین اکرام، درود شریف پڑھتے ہوئے ہمیں وسوسے کیوں آتے ہیں یا ہم پر نیند جو ہے وہ کیوں غالب آ جاتی ہے یا طاری ہو جاتی ہے جب بھی ہم درود پاک پڑھنے بیٹھتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ ہم جب بھی درود پاک پڑھنے بیٹھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں خیال میں مختلف قسم کے وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں یا ہم پر نیند جو ہے وہ طاری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، آج کا ٹاپک بڑا اہم ہے اور اکثر ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم جب بھی کوئی ذکر کرنے بیٹھتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ذکر ہو یا خاص طور پر درود پاک پڑھنے بیٹھتے ہیں تو وسوسے آتے ہیں۔ اب دیکھیں، یہ جو وسوسہ ہوتا ہے نا، یہ ہمیشہ شیطان کی طرف سے آپ کے ذہن میں، آپ کے خیال میں ڈالے جاتے ہیں۔ یہ خود بخود نہیں آتے، شیطان آپ پر غالب ہوتا ہے اور وہ کہیں نہ کہیں سے آپ پر وار کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور جب وہ وار کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ کے ذہن میں، خیال میں مختلف قسم کے وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ وار جو اس کا ہے نا، جب وہ اٹیک کرتا ہے، وہ کرتا ہے اس وقت جب آپ اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں مشغول کر رہے ہوں یا آپ درود پاک پڑھ رہے ہوں، یعنی کوئی بھی ذکر جو ہے جب آپ وہ کرنے بیٹھتے ہیں، جب آپ اپنی روح کو، اپنے خیال کو، اپنے وجود کو اللہ کی راہ پر لگا کر یا اس راستے پر چل کر آپ جب اپنے آپ کو کمپوز کر کے بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں تو تب یہ شیطان جو ہے یہ آپ پر غلبہ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو وسوسے ہوتے ہیں نا، خود بخود نہیں آتے، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، یہ شیطان آپ پر جو ہے غالب آ جاتا ہے۔ جب آپ ذکر کرنے بیٹھتے ہیں، یہ ذکر آپ جب شروع کر رہے ہوتے ہیں، آپ جب اپنے آپ کو جو ہے اس طرف آپ کا خیال جو ہے، آپ اپنے خیال کو لگا رہے ہوتے ہیں تو تب وہ درمیان میں آپ کے ذہن میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے، آپ کی عبادت کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، عبادت میں خلل ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، ہماری توجہ کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ جو وار ہے شیطان کے، ان سے آپ کو خود کو بچنا ہے۔ خاص طور پر جو آپ درود پاک پڑھ رہے ہوں، جب آپ ذکر کر رہے ہوں تو شیطان تو یہی چاہتا ہے مگر آپ جو ہیں اللہ کے راستے پر نہ چلیں، ٹھیک ہے، یا آپ ذکر نہ کریں، اور اگر آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو یہ بھی ذکر ہی ہے نا، عبادت ہے، تو عبادت کو خراب کرنے کے لیے، اس میں خلل اتارنے کے لیے شیطان آپ پر جو ہے وہ وار کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور مخفی انداز سے۔ اب یہ وسوسہ جو ہوتا ہے نا، اب یہ مخفی انداز سے آپ کے خیال میں ڈالا جاتا ہے، یعنی شیطان کی طرف سے۔ تو ان تمام چیزوں کے لیے اب اگلا سٹیپ آپ سنیے گا، آپ ان تمام چیزوں سے نجات کیسے حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو اپنے وجود کے اندر سے سستی کو ختم کریں۔ یہ جو نیزی پن ہے، اس کو آپ نے اپنے اندر سے ریموو کرنا ہے۔ جب بھی ذکر کرنے بیٹھیں تو خود کو ایکٹیو کر کے بیٹھیں، الرٹ کر کے بیٹھیں، جیسے بندہ کسی کی مطلب کہ کسی کے سامنے پیش ہونے جا رہا ہے تو ذہنی طور پر وہ خود کو ایکٹیو کر کے بیٹھنا، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں، یعنی درود شریف پڑھ رہے ہیں،
تو آپ اپنے آپ کو ایکٹیو کر کے بیٹھیں، اپنے ذہن کو، اپنے مائنڈ کو جو ہے بالکل الرٹ کر کے بیٹھیں، سستی اپنے اندر سے ختم کریں۔ جب آپ ایک سست روی کے ساتھ مطلب بیٹھ جاتے ہیں ذکر کرنے، تو تبھی تو شیطان آپ پر غلبہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور جب آپ اپنے آپ کو تھوڑا ایکٹیو کر کے بیٹھتے ہیں، اپنے دل دماغ کو یکجا کر کے یکسوئی کے ساتھ جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں، یہ جو ہمارے اندر کی سستی ہے نا، ہم درود تو پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن مطلب ہمارے ذہن میں، دل میں، خیال میں اور چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، مطلب ہم اس طرف توجہ ہی نہیں دے رہے ہوتے، دھیان ہی نہیں دے رہے ہوتے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو اسی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شیطان آپ پر غلبہ کر دیتا ہے، پھر آپ پر نیند بھی طاری ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر وسوسے بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے آپ لوگوں میں اجتناب کرنا ہے، یعنی سستی کو ختم کرنا ہے۔ اور ایک اور بڑی وجہ وسوسوں کے آنے کی کہ ہم اللہ رب العزت کی راہ سے بہت دور ہیں۔ ہماری اللہ سے جو دوری ہے نا، ہمارے وجود کے اندر، ہمارے خیال کے اندر، ہماری روح کے اندر، یہ دوری جو ہے یہی ہماری کمزوری بن جاتی ہے، اور شیطان کو موقع مل جاتا ہے ہم پر اٹیک کرنے کا اور مختلف قسم کے وسوسے ڈالنے کا۔ جب بھی پھر ہم بیٹھتے ہیں نا عبادت کرنے کے لیے، پھر وہ خلل ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اپنے اس کنیکشن کو جو ہے اللہ رب العزت کے ساتھ اس کو بنائے رکھیں، یعنی استقامت کے ساتھ۔ جب آپ ایک ذکر یعنی درود شریف کو آپ استقامت کے ساتھ پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی شیطان جو ہے وہ آپ کے قریب بھی نہیں آئے گا۔ تو ایک تو یہ بات ہوگی، اپنی سستی اندر سے دور کریں۔ دوسرا، اللہ پاک سے جو آپ کا کنیکشن ہے، جو آپ کا تعلق ہے، اس کے اندر استقامت کے ساتھ چلتے رہیں۔ دوسری بات یہ کہ اپنا حفاظتی حصار کر لیا کریں۔ جب بھی درود پاک پڑھنے بیٹھتے ہیں اور وسوسوں سے بچنے کے لیے آپ سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھ لیا کریں، اور دوسرا 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر دم کر کے آپ نے پھر اپنے ذکر کو شروع کر دینا ہے۔ خاص طور پر وہ لوگ جنہیں یہ ایشو سب سے زیادہ ہے، مسئلہ ان کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے، وسوسوں کا یا نیند کا طاری ہونا، تو وہ حصار بنا لیا کریں اپنے ارد گرد، یعنی سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھ لیا کریں، 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر پھر اپنے ذکر کو جو ہے شروع کر دیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ جو شیطانی وسوسے ہیں اور آپ پر نیند غالب آ جاتی ہے ذکر کرتے ہوئے، تو یہ چیزیں آپ پر اب نہیں ہوں گی۔ اور ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ اپنے آپ کو درست کریں، یعنی اپنی محفل کو پاکیزہ کریں، اپنی گفتگو کو پاکیزہ رکھیں، اپنی زبان کو پاکیزہ رکھیں۔ یہ جو آپ کے بیرونی عوامل ہیں نا، ان کو بھی پاکیزہ ہونا بہت ضروری ہے تاکہ شیطان آپ کے قریب نہ آ سکے اور آپ کی عبادت میں خلل بھی نہ ڈال سکے۔ تو یہ ان چیزوں کو بھی آپ نے ضرور مد نظر رکھنا ہے کہ آپ کو بیرونی عوامل پر بھی نظر رکھنی ہے کہ کوئی ایسا عمل آپ سے تو نہیں ہو رہا جس کی وجہ سے شیطان جو ہے وہ آسانی سے آپ پر اٹیک کر سکتا ہے۔ تو اپنی محفلوں کو پاکیزہ رکھیں، اپنی صحبت کو پاکیزہ رکھیں، اپنے ارد گرد کے ماحول کو پاکیزہ رکھیں، اپنے سب سے پہلے اپنے وجود کو پاکیزہ رکھیں، طہارت میں رہا کریں، باوضو رہا کریں۔ انشاءاللہ تعالی یہ جو مسئلے ہیں وسوسوں کا، یہ جو بھی ٹیک ہے، یہ وسوسے آنا، یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اور جب خاص طور پر آپ ذکر کرنے بیٹھتے ہیں، درود پاک پڑھنے بیٹھتے ہیں، تو اس وقت بھی یہ چیز جو ہے، یہ ایشو جو ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ سر پہ رکھ دیجئے ذرا دست تسلی آقا، سر پہ رکھ دیجئے ذرا دست تسلی آقا،
غم کے مارے ہیں، زمانے کے ستائے ہوئے ہیں۔ ایک دفعہ پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔